الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کا بیان جاری ہے. مختصراً آج کچھ عرض کروں گا اور اس کے بعد خاص طور پر ذکر کروں گا خلیفہ رابع امیر المومنین خلیفۃ المسلمین شہنشاہ ولایت مولائے کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اس مہینے میں ان کی ولادت ہوئی. اس حوالے سے ان کا کچھ ذکر کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا، اور اگر زمین میں جتنے پیڑ درخت ہیں سب قلمیں بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر اور، تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان پر کلام پاک نازل ہوا۔ اسی قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے کتنا علم عطا فرمایا، کائنات میں کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو جس کے حبیب کا، جس کے بندے کا علم شمار نہیں کر سکتے، اس کے رب کا علم کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟ روئے زمین، انٹائر ارتھ جتنی بھی ہے، اس کے جتنے درخت ہیں ان سب کو قلم بنا لیا جائے اور 7 سمندر روشنائی، سیاہی، انک بن جائیں اور جن اور انسان سارے کے سارے لکھنے والے بن جائیں، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر رب کی باتیں، رب کے علوم ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کی تعریف بھی ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا اب ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پاک کی باتیں بھی اللہ ہی کی باتیں ہیں، اگرچہ بندوں کے منہ سے نکلیں، رب تعالی جو قبول کرے وہ اللہ کی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ تعالی کی پہچان ہوئی، ہم خود سے اللہ کو جانتے پہچانتے نہیں۔ یہ دور رسالت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی کا علم ہم بیان نہیں کرتے، اللہ کی عطا سے جس کو جتنا ملا وہ بیان کرتے ہیں۔ جتنے علم ہیں وہ سب کے سب اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں۔
اللہ کے علم سے کسی کا تقابل اونچی کہہ دیں نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ اللہ ہی کا فرمان ہے، قرآن میں ہے کہ اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ میم الف ما یہ عام ہے، گرامر والے جانتے ہیں۔ اگر اس کو لا متناہی مانے تو پھر تو بات اور زیادہ ہو جائے گی۔ عام بھی مانیں گے تو اس میں ہے کہ جو کچھ، اب وہ جو کچھ ہے میں اور آپ اس کو کسی تھیلی میں کسی قید میں بند نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، ولا رطبن ولا یابسن، خشک اور تر، کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز ایسی نہیں جس کا بیان کتاب مبین میں نہیں۔ جب ہر شے کا بیان قرآن میں ہے تو سکھانے والا اللہ تعالی ہے، الرحمن علم القرآن۔ تو جب ہر شے کا روشن بیان قرآن میں ہے تو ماننا پڑے گا اللہ کی عطا سے نبی ہر شے کا جاننے والا ہے، خود سے نہیں، اللہ کی عطا سے۔ میں اور آپ اس کو ناپ سکتے نہیں۔ جو لوگ فیتا لے کر انچی ٹیپ لے کر میجرنگ کرتے ہیں، ناپتے ہیں، جی یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، تم کیا چیز ہو؟ خود کو عالم کہلانا چاہتے ہو، نبی کے علم کا انکار کرنا چاہتے ہو؟ سکھانے والا رب ہے، وہ فرما رہا ہے جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ تو ہم مانتے ہیں اللہ کی عطا سے نبی پاک سب کچھ جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ آیت اللہ کی حمد بھی ہے، نبی کی نعت بھی ہے، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں کہ جس رب نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا اس نے اپنے حبیب سے اور کیا چھپانا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ بات جو کرنی ہے مختصراً، کیونکہ میں نے دوسرے موضوع پر آج زیادہ گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے ہاں پین، قلم اب تو طرح طرح کے آ گئے۔ پہلے سرکنڈے کے قلم ہوتے تھے، جانوروں کے پروں سے جو ڈنڈی نکلتی تھی اس کو دوات میں انک پاٹ میں ڈبو کر لکھتے تھے۔ وہ انک پاٹ آپ کی چھوٹی ہو بڑی ہو دوات، یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں، سارے پیڑ درخت قلم بن جائیں،
لکھنے والے تمام انسان اور جن ہر وقت لکھتے رہیں، پھر بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی کی معرفت کہتے ہیں پہچان کو، جس کو جتنی ملی اس کے پاس اتنی ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ کی پوری معرفت ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مخلوق میں سب سے افضل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی فرماتے ہیں یا اللہ جس طرح تیری پہچان کا حق ہے، حق کا معرفت کا، تیری پہچان کا جس طرح حق ہے میں پہچان سکا نہیں۔ وہ عاجزی کر رہے ہیں۔ اور آج کچھ لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پورا جانتے ہیں۔ آئیے ایک دو باتیں کروں پھر دوسرے موضوع پر آتا ہوں۔ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کو جس بات کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے جان لیتا ہے۔ کیا آپ اس جملے کو مانیں گے؟ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا، وہ خود سے سب کچھ جانتا ہے۔ آپ نے یہ الفاظ قرآن میں پڑھے ہیں، علیم بذات الصدور، سینوں میں، صدر عربی میں سینے کو کہتے ہیں۔ سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے رب تعالی اس کو بھی جانتا ہے۔ آپ دوسرے بندے سے چھپا سکتے ہیں، رب سے کچھ چھپا سکتے نہیں۔ سائنس بہت اس کا ذکر کیا جاتا ہے، سائنس کا، سائنس کے متوالے بھی بہت ہیں۔ یہ سائنس جس کو آپ اتنا اہم کہتے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم ابھی کائنات کو سمجھ سکے نہیں، کچھ فیصد تھوڑا سا جان سکے ہیں۔ اس کائنات کی وسعت کتنی ہے، کیا کیا ہے اس میں، کہتے ہیں ہم کسی حد تک جان سکے ہیں، پوری طرح جان سکے نہیں۔ رب کی عطا جس پر ہو اللہ اس کو جتنا علم دے دے، جتنی سمجھ دے دے، اس کو اتنا پتہ چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی رب کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ہمارے پاس ایسے علماء کہ ہم ان کے علم پر حیران ہوتے ہیں، اتنا علم، ان کی یادداشت پر۔ بخاری شریف حدیث کی مشہور کتاب کا نام ہے، اس کو مرتب کرنے والے امام بخاری کہا جاتا ہے ان کو لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ محدث، حدیث کو جاننے والا، اس کے ماہر کو کہتے ہیں۔ اس کو حدیثیں یاد ہوں اسناد کے ساتھ، کس نے کس سے سنا، اس سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا۔
یہ اسناد کہلاتی ہے۔ 1,00,000 حدیثیں جس کو 2,00,000 یا زیادہ اسناد کے ساتھ یاد ہو اس کو محدث کہا جاتا تھا۔ پھر تعداد کہا کہ چلو 10,000 بھی اسناد کے ساتھ یاد ہوں تو اس کو محدث کہہ لیں۔ یہ مختلف ادوار میں فرق آتا گیا۔ ان لوگوں کا علم کتنا تھا، یادداشت کتنی تھی، اب وہ حال نہیں ہے۔ ہم ان سب کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی۔ اور پھر وہ رب تعالی جس نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی اس کی کتنی شان ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی باتیں، نبی کی باتیں بھی اللہ کی باتیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کی باتیں کس کی ہوئی؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ ہی نے ان کو بنایا ہے اور شان عطا فرمائی ہے۔ کوئی ہے جو یہ کہے کہ میں نبی کو پوری طرح جانتا ہوں؟ نبی مخلوق ہے، اللہ تعالی خالق ہے۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ کچھ جانتے نہیں۔ انہوں نے تو اللہ کے علم کے حوالے سے بھی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ میں آپ کو اگر سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ یہاں تک لکھا انہوں نے کتابوں میں معاذ اللہ کہ اللہ تعالی کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ بندہ کیا کرے گا، جب بندہ کر لیتا ہے تب اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ سب کہیں معاذ اللہ۔ تو کیا یہ اللہ کو ماننے والے ہیں؟ تو جو اللہ کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر نبی کے لیے وہ کہاں رعایت کرتے ہوں گے؟ تو ہم کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہو جائیں، ہمارا علم اس قابل نہیں کہ نبی پاک کی پوری طرح حقیقت جان سکیں، ان کی شان جان سکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کہاں پوری طرح جان سکتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ اس حوالے سے مزید گفتگو کروں گا۔